آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جہنم اور اس کے عذاب کے تعلق سے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین اکرام، جہنم یہ انتہائی خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کے کئی سارے نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انہا ساعت مستقرا ومقاما، یہ جہنم رہنے کے اعتبار سے انتہائی بری جگہ ہے۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وبئس المصیر، برا ٹھکانہ۔ تو کہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وبئس المہاد، برا بچھونا۔ تو ان آیات کریمہ سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ جہنم انتہائی خطرناک، بری اور بدبودار سڑی ہوئی جگہ ہے جسے ہم جہنم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جہنم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس لیے کیا تاکہ لوگ جہنم کے عذاب کو سننے کے بعد، اس کی ہولناکیوں کو جاننے کے بعد جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر نیک اعمال کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی مشہور سورہ جسے ہم اور آپ سورۃ الملک کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ سورت ہے جس سورت کو روزانہ اگر رات میں کوئی شخص تلاوت کر کے سوتا ہے، اس کو پڑھ کے سوتا ہے، تو ایک حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس مشہور سورت کے اندر جہنم کے عذاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس مقدس پیشانی کو جھکا دیا، عذاب جہنم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین داخل کرے گا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب جہنم کے اندر کوئی فوج ڈالی جائے گی، کوئی گروہ ڈالا جائے گا، تو جہنم کے اندر ایک زور کا دھماکہ ہوگا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا، اتنی تیز آواز سنائی دے گی، وہی تفور، گویا کہ جہنم کی آگ جوش مار رہی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، کہ جہنم یہ اتنے غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے، قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے ابھی یہ پھٹ پڑے۔ جس طریقے سے آج دنیا کے اندر ہم ایک ہانڈی پر پانی کو ابالتے ہیں، پانی کو کھولاتے ہیں، اور اگر زیادہ دیر تک پانی کو ابال لیا جائے، اس کو کھولا لیا جائے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہانڈی پھٹ پڑے گی اور سارا کا سارا پانی زمین پر گر جائے گا۔ اسی طریقے سے جہنم انتہائی خطرناک غصے میں قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے ابھی وہ پھٹ پڑے۔ تو اللہ رب العالمین نے اور آگے ارشاد فرمایا کلما اذا القی فیہا فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب جہنم کے اندر کوئی گروہ ڈالا جائے گا، کوئی جماعت ڈالی جائے گی، تو جہنم کی داروغہ ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال کریں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا رب کا پیغام لے کر کوئی تمہیں سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو تمہارے سامنے لوگوں نے پڑھ پڑھ کر نہیں سنایا تھا؟ وہ لوگ
تو یہاں تک ہمت اور جرأت کر ڈالی، ہم نے یہ کہہ دیا ان ھذا الا قول البشر، یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی بشر کا کلام ہے۔ الغرض اللہ رب العالمین نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، ہم نے تو یہاں تک ہمت کر ڈالی تھی، یہاں تک جرأت کر ڈالی تھی، اور ہم دنیا کے اندر مست ہو گئے تھے، مگن ہو گئے تھے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تھے۔ ہماری تھیوری تو یہ تھی، ہم کہاں تک کہہ دیتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہم اسی دنیا کے اندر رہیں گے، یہیں جیئیں گے، یہیں مریں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا، ہمیں نہیں پیدا کرے گا اور نہ ہی اٹھائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ دنیا کے اندر بن چکا تھا، اور آج معاف کیجیے گا آج کے اہل حدیثوں کا، آج کے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ بن چکا ہے، یہ شیوا بن چکا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، گزار کر چلے جائیں گے، بعد کا بعد میں دیکھا جائے گا، قبر کے اندر داخل کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، جہنم کے عذاب سے دوچار کیا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ آج کے مسلمان یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ قبر کے اندر جب کیڑے کاٹیں گے، مکوڑے ڈسیں گے، اور اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کے اندر جھلسائے گا، تو ہم دیکھ لیں گے۔ ایسے لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ کل قیامت کے دن کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہر ایک چیز کے بارے میں ہم اور آپ سے سوال کرے گا۔ اللہ کے سامنے سے ہمارے قدم اس وقت تک نہیں ہل پائیں گے جب تک کہ اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھ نہ لے گا۔ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے آج میں عطا کی ہیں، مہیا کی ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر اور آگے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلا دیتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کے وارثین کے پیغامات کو سنانے کے بعد ان کے پیغامات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، کل قیامت کے دن یہی لوگ اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کو قبول کریں گے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، جب یہ لوگ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنے گناہوں کو قبول کریں گے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہے گا فسحقا لاصحاب السعیر، کہ اے جہنمی لوگوں، جہنم کے اندر جانے والے لوگوں، جہنم کے اندر جہنم کی آگ میں بھڑکنے والے لوگوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج مجھ سے بات مت کرو، مجھ سے کلام مت کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دھتکار دے گا اور اپنی نظر سے دور کر دے گا اور ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم کے عذاب کا بھیانک منظر ہمیں اور آپ کو بتا دیا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ دنیاوی آگ جس کو آج تم اپنے گھروں کے اندر جلاتے ہو، روشن کرتے ہو، لکڑیوں کے ذریعہ اپنی ہانڈیوں کو سلاتے ہو، کھانا بناتے ہو، یہ دنیاوی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ دنیاوی آگ جس کا ایک انگارہ اگر ہمارے ہاتھ پر آ جائے، ہمارے ہاتھ پر رکھ دیا جائے، تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چیخو پکار کرنے لگتے ہیں، ہمارے ہاتھوں پر آگلے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس دنیاوی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 درجے زیادہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس آگ کا کیا عالم ہوگا جو آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں انتہائی خطرناک قسم کی آگ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس آگ کے اندر اللہ رب العالمین کیسے لوگوں کو ڈالے گا؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس آگ کے اندر کافروں کو ڈالے گا، متکبروں کو ڈالے
علاوہ کسی اور کے سامنے جھکاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آگ کے اندر ڈالے گا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بیان کر دوں کہ کل قیامت کے دن اس آگ کے اندر اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو بھی ڈالے گا، نماز کے اندر سستی کرنے والے اور کاہلی کرنے والوں کو بھی اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے، قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اور اگر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں اور بے وقت نماز کو ادا کرتے ہیں، نماز کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے اس بات کا پیغام دیا کہ جہنم کی آگ انتہائی خطرناک قسم کی آگ ہے، اس سے بچنے کی فکر کی جائے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام ہمیشہ جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ یہ آگ انتہائی خطرناک قسم کی آگ ہے جو شورے مار رہی ہے، جو شرارے مار رہی ہے، اس سے بچنے کی فکر کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، یہ آگ اس آگ سے بچنے کی فکر کرو جس آگ کا ایندھن کل قیامت کے دن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، پتھر کے وہ معبود جن کی عبادت لوگ آج کیا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ان معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، دونوں لوگوں کو جہنم کے اندر کل قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ اور یہاں پر میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کل قیامت کے دن آگ کے اندر پتھروں کو ڈالا جائے گا، اور پتھر کی جو آگ ہوتی ہے وہ لکڑی کے آگ کے مقابلے میں انتہائی خطرناک قسم کی آگ ہوتی ہے، اور اگر اس آگ پر گھی ڈال دیا جائے تو یہ آگ اور زیادہ بھڑکنے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جب اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس آگ کے اندر گھی کا کام انسان کی چربی کرے گی، تو بھلا تصور کیجئے اور یہ غور کیجئے کہ اس آگ کا کیا عالم ہوگا جس آگ کے اندر گھی کا کام انسان کی خود چربی کرے گی اور آگ بھڑکے گی، شعلے مارے گی، شرارے مارے گی، اور انسان اس آگ کے اندر جھلستا جائے گا، اور جب ایک چمڑی جل جائے گی تو اللہ رب العالمین اس آگ کے اندر دوسری چمڑی کو چڑھا دے گا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی علیہ السلام نے امت کو قرآن کی ایک آیت کے ذریعے یہ بھی پیغام دیا کہ جہنم کا عذاب اتنا خطرناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19۔ یہ سورۃ المدثر کی آیتیں ہیں، اور ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے ولید بن مغیرہ کا تذکرہ کیا، وہ ولید بن مغیرہ جس نے یہ انکار کیا یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بشر کا کلام ہے، اور اس نے پیارے نبی علیہ السلام کی تکذیب بھی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے دشمن کو کل قیامت کے دن سأصلیہ سقر، سقر کے اندر داخل کروں گا، وما ادراک ما سقر، اور آپ کو کیا معلوم یہ سقر ہے کیا چیز؟ مفسرین نے بیان کیا ہے یہ سقر جہنم کی ایک وادی ہے، جس وادی کے عذاب کا تذکرہ آگے کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ اس وادی کا عذاب اتنا خطرناک عذاب ہوگا لا تبقی ولا تذر، یہ وادی کل قیامت کے دن کسی کو چھوڑنے والی اور باقی رکھنے والی نہیں ہوگی، لواحۃ للبشر، اور یہ لوگوں کی چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی اور ان کی کھال کو کھینچ لینے والی ہوگی، علیہا 19۔ اور اس وادی پر اللہ رب العالمین نے 19 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتے جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کسی پر رحم نہیں کرتے، اللہ نے جو کہہ دیا ان سے وہ کر گزرتے ہیں، کسی سے بھی رحم دلی سے پیش نہیں آتے، اور نہ ہی وہ اللہ رب العالمین کی
कभी भी नाफरमानी करते हैं। इसी तरीके से और आगे चलिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम की भयानक मंजर का तज़किरा करते हुए एक और आयत के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल मुजरिमीन फी ज़लालिन व सुऊर यौम यस्हबून फिन्नार अला वजूहिहिम ज़ुक़ू मस्सा सक़र। कल क़यामत के दिन मुजरिमीन लोग जहन्नम की भड़कती हुई आग के अंदर और खुले ही गुमराही के अंदर होंगे। यौम यस्हबून फिन्नार, कल क़यामत के दिन ये जहन्नम की आग के अंदर अपने चेहरों के बल उल्टे लटकाए जाएंगे और इनको घसीटा जाएगा और इनसे कहा जाएगा, ज़ुक़ू मस्सा सक़र, तुम जहन्नम के अज़ाब का आज मजा चखो। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुजरिमीन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। आइए मैं आपको कुरान के जरिए बताता चलूं कि मुजरिमीन किन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुत'इमुल मिस्कीन। कल क़यामत के दिन जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, तो जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से पूछेंगे, ये सवाल करेंगे कि तुम दुनिया के अंदर तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से लोगों से पेश आया करते थे, आज क्या मामला है तुम जहन्नम के अंदर चले आए? उनका सबसे पहला जवाब यही होगा, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ा करते थे, अल्लाह की इबादत नहीं किया करते थे। आज के अहले हदीसों ने ये समझ रखा है कि हम अहले हदीस हैं, तौहीद वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार आज ने कर लिया है। अहले हदीस घराने में हम और आप पैदा हो गए हैं, हम नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोजा रखे या ना रखे, अल्लाह की इबादत करे या ना करे, ज़कात दे या ना दे, कल क़यामत के दिन हम तो जन्नत के अंदर जाएंगे ही। ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अगर नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज के अंदर कोताही से काम करते हैं, कोताही करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। ये अलग बात है कि आप तौहीद वाले हैं, ये अलग बात है कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, अल्लाह अज़ाब का मजा चखाने के बाद जहन्नम से निकाल कर आपको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ते तो इसकी बदौलत कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर दाखिला नसीब फरमाएगा और जब अज़ाब का मजा चखा देगा तो उसके बाद निकाल कर आपको जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और वो लोग भी सुने जो लोग अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं। मोहसिन अज़ान के कलिमात अदा करता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हम अज़ान के कलिमात कानों से सुनते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। याद रखिए, अगर हम यूं ही अज़ान के कलिमात को सुनकर अपने वक्त को ज़ाया और बर्बाद करके नमाज को छोड़ देते हैं या बेवक्त नमाज को अदा कर लेते हैं और हमेशा ये काम अंजाम देते हैं, तो ऐसे लोग भी क़यामत के दिन जहन्नम के आग का मजा चखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ववैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, की तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम की वादी है और जहन्नम है ऐसे नमाजियों के लिए जो बेवक्त हमेशा नमाज को अदा करते हैं और नमाज में सुस्ती करते हैं, काहिली से काम लेते हैं। तो हमें और आपको इस आयत करीमा के अंदर ये पैगाम मिला, नमाजों की पाबंदी की जाए, वरना कल क़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाब का मजा अल्लाह और आपको भी चखा सकता है। एक और मौके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा करते हुए फरमाया, इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िलत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। यकीनन वो लोग जिन्होंने आज हमारी आयतों का इनकार किया, कुरान के अहकामात पर अमल पैरा नहीं हुए, नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं की, ऐसे लोगों को अनकरीब हम जहन्नम के अंदर दाखिल करेंगे। कुल्लमा नज़िलत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, और जब एक चमड़ी जल जाएगी तो हम उनके जिस्म पर दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो अज़ाब का मजा चखें। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों का तज़किरा किया जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की आयतों का इनकार किया। और इस बात को हमेशा याद रखिए, इनकार का मतलब
بھی نہیں مانتا، قرآن مجید کا انکار کرتا ہوں، یاد رکھیے یہ انکار کی ایک بہت بڑی صورت ہے، یہ جو انکار ہے ہی، اور ایک انکار بھی یہ ہے کہ علماء ربانیین منبر رسول سے ہر ہفتے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کریں، آپ کو بتائیں کہ پانچوں وقت کی نماز آپ پر ٹائم پر فرض ہے، آپ کو بتائیں کہ زکات دینا آپ پر فرض ہے، آپ کو بتائیں کہ یہ کرنا صحیح ہے اور یہ کرنا غلط ہے۔ اگر آپ ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، انکار کر دیتے ہیں، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، یہ بھی ایک طریقے کا انکار ہے، وہ زبانی انکار ہے، اور یہ ہماری ہٹ دھرمی ہے، اور یہ انکار کی ایک صورت ہے۔ اس انکار کی بدولت بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور ان کو عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ ایک اور موقع سے اللہ رب العالمین نے جہنم کی عذاب کا تذکرہ کیا، جب جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جہنمی لوگ کھانا مانگیں گے، ان کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا، وہ زقوم کا درخت جو انتہائی خطرناک قسم کا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر گر جائے، دنیا کی ساری چیزیں بدمزہ ہو جائیں، کڑوی ہو جائیں، اس درخت کے پھل کو جہنمی لوگوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، جو نہ ان کی حلق سے نیچے اترے گا اور نہ ہی ہضم ہوگا۔ ہضم کرنے کے لیے، حلق سے نیچے اتارنے کے لیے وہ اللہ سے پانی مانگیں گے، اللہ انہیں گرم اور کھولتا ہوا پانی دے گا۔ جب وہ پیئیں گے تو ان کے جسم کی ساری ہڈیاں جسم سے باہر آ جائیں گی، اور ایک آیت کے مطابق ان کو پینے کے لیے پیپ دیا جائے گا، جو مشکل سے ایک ایک گھونٹ کر کے پیئیں گے لیکن پی نہ سکیں گے۔ یہ جہنم کا بھیانک منظر ہے، اس سے بچنے کی فکر کی جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو بھی اس بات کی تعلیمات دی ہے۔ آپ نے یہ دعا ہمیں اور آپ کو سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اے لوگو تم اللہ سے عذاب جہنم کی پناہ طلب کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ہمیشہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں سے بھی آخری ٹائم یہی کہا تھا، اے قریش کے لوگو تم جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کر لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ بھی کام نہ کر سکوں گا۔ اور آخر میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، لبتے جگر اور نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ اے میری پیاری بیٹی، دنیا کے اندر جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، کل قیامت کے دن نبی ہونے کے ناطے بھی میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا جو اپنے خاندان والوں سے فرما رہے تھے، اور اپنی پیاری بیٹی کو بھی یہی پیغام دے کر گئے تھے کہ ہمارے اور آپ کا کیا معاملہ ہے، ہمیں اور آپ کو کتنی مرتبہ جہنم کے عذاب سے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ لوگوں میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ دنیاوی زندگی جس کے چکر میں آج ہم پڑ کر رہ گئے ہیں، یہ دنیاوی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے۔ ہر ایک کو یہاں سے آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے، اور عتبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع سے خطبہ دیا تھا، الا ان الدنیا قد آذنت بسرب، لوگوں سن لو یہ دنیا اپنے ختم ہونے کا اعلان کر چکی ہے۔ یہ دنیا صرف اور صرف اتنی ہی باقی ہے جتنا کہ ایک گلاس کے اندر پینے کے بعد پانی باقی بچتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان زیادہ پیاسا ہے، زیادہ پیاس اس کو لگی ہے، تو وہ گلاس کے اندر موجود سارا کا سارا پانی پی جاتا ہے اور اس کو ختم کر جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیاوی زندگی اور یہ دنیا صرف اور صرف اتنی سی باقی ہے۔ وَإِنَّكُمْ مُنتَقِلُونَ إِلَىٰ دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، اور تم ایک ایسے گھر کی طرف، ایک ایسے دار کی طرف منتقل ہونے والے ہو لا زوال لها، جس کو کبھی بھی زوال نہیں، یعنی قیامت کے دن کی طرف۔ تو کیوں نہ اس دن کی تیاری کی جائے، قیامت کی تیاری کی جائے، اور آخرت کی تیاری کر کے اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب بنایا جائے، اور آخرت کے اندر بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار
لیے خیر ہے. اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نے ہمیں اسلامی گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے. اب اگر یہ نعمت ہمیں اور آپ کو مل گئی ہے تو اس کا حق ادا کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کے ذریعے آخرت کی تیاری کیجیے. دنیا کو بھول جائیے. دنیا کو صرف اتنا ہی اپنا بنائیے جتنی ضرورت ہے. روپیہ کمائیے, پیسہ کمائیے, لیکن اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولیے. اللہ نے جس کی خاطر آج میں اور آپ کو پیدا کیا ہے اس کو پورا کیجیے. اللہ کے حقوق کو ادا کیجیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیے. اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کو کبھی نہ بھولیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا العالمین اہل سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا العالمین جب تک زندہ دین و ایمان میں زندہ اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بخیر ہو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.